الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 78 تا 82 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہے۔ ان آیات کریمہ کی تلاوت اور ترجمہ کل بھی ہو چکا تھا، تفسیر رہتی تھی۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ دوبارہ ملاحظہ فرمائیں۔ لعن الذین کفروا، لعنت کی گئی ان لوگوں پر جو کافر ہوئے، من بنی اسرائیل میں سے داؤد علیہ السلام کی زبان پر اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی زبان پر، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے تجاوز کرنے والے تھے۔ وہ نہیں ایک دوسرے کو منع کرتے تھے برائی سے جو یہ لوگ کیا کرتے تھے، البتہ برے تھے وہ کام جو یہ لوگ کرتے تھے۔ آپ دیکھیں گے ان میں سے بہت سے لوگوں کو، آپ دیکھیں گے ان میں سے اکثریت کو، یتولون الذین کفروا، وہ دوست رکھتے ہیں ان لوگوں کو جو کافر ہوئے، البتہ برے ہیں وہ کام جو ان لوگوں کے لیے آگے بھیجے انفسہم، ان کے جیوں نے، یہ کہ اللہ ان پر ناراض ہے اور آخرت میں یہ لوگ عذاب میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور اگر یہ لوگ ایمان لاتے اللہ پر اور نبی پر اور جو کچھ نازل کیا گیا نبی کی طرف، نہ بناتے یہ لوگ کافروں کو دوست، اور لیکن ان میں سے اکثر نافرمان ہوئے۔ البتہ ضرور آپ پائیں گے لوگوں میں زیادہ سخت عداوتاً دشمنی کے اعتبار سے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے یہود کو،
اور ان لوگوں کو جو مشرک ہوئے، اور البتہ ضرور آپ پائیں گے ان میں زیادہ قریب محبت کے اعتبار سے ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے، کہ جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں۔ یہ اس وجہ سے کہ ان لوگوں میں عالم تھے اور پادری اور درویش تھے، اور بے شک یہ لوگ تکبر نہیں کرتے تھے۔ ان آیات کریمہ کی تفسیر جو اب تک آپ حضرات سن چکے، بحر کلثم کے کنارے پر ایلا نامی ایک بستی تھی جسے آج کے زمانے میں ایلات کہتے ہیں۔ وہاں پر بنی اسرائیل اہل یہود کے ایک حصہ آباد تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ جل جلالہ نے مبعوث فرمایا ان لوگوں کے رشد و ہدایت کے لیے۔ یہ ان لوگوں کا گزر بسر زیادہ تر مچھلیوں کے شکار پر تھا۔ ہفتے کے 7 دنوں میں ایک دن جو ہفتے کا دن ہے یہ عبادت کے لیے مقرر تھا، اور مچھلیوں کا شکار کرنا منع تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان لوگوں کو سمجھایا، یہ لوگ عبادت کے دن میں بھی شکار کرنے سے باز نہ آئے۔ بارہا سمجھانے کے باوجود جب باز نہ آئے تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ان پر لعنت کی، اور لعنت ایسی ہوئی کہ اللہ رب العزت نے ان پر عذاب نازل کیا کہ ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا، اور یہ لوگ 3 دن زندہ رہنے کے بعد مر گئے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کی لعنت کا ان آیات کریمہ میں تذکرہ ہے، اور اسی طرح پر حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی لعنت کا ان آیات کریمہ میں ترجمہ ہے، تذکرہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ان لوگوں پر لعنت کی، اور حضرت جو ہے داؤد علیہ السلام کی بھی ان لوگوں پر لعنت ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ان لوگوں پر لعنت ہوئی اس کا تذکرہ سورت کے آخر میں ملے گا، اور وہ کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر بن کر آئے بنی اسرائیل میں، اور ان لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے اب جو ہے آپ تشریف لائے۔ آپ کی قوم آپ سے کہنے لگی کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان اتارے اور اس میں گوشت اور پنیر ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو تم باوجود ایمان رکھنے کے اس بات پر کہ حضرت اللہ رب العزت کی ذات قادر مطلق ہے، اس کے لیے آسمان سے دسترخوان اتارنا کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن تم اس طرح کی فرمائش نہ کرو۔ لیکن قوم بارہا اصرار کرتی رہی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی کہ اے اللہ ان لوگوں پر دسترخوان اتاری۔ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اللہ سے یہ دعا، اس دعا کا تذکرہ ہے کہ اللہ سے دعا کی کہ اے ہمارا رب انزل علینا مائدۃ من السماء، آسمان سے دسترخوان اتاریے۔ میرے رب نے فرمایا کہ دسترخوان تو اتر جائے گا، لیکن 2 شرطیں جو ہیں 2 شرطوں کے ساتھ اترے گا۔ ان میں ایک شرط یہ تھی کہ غریب کھائیں امیر نہ کھائے، دوسری شرط یہ تھی کہ ذخیرہ نہ کرے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن جب آسمان سے دسترخوان اتارا تو نہ صرف غریبوں نے کھایا، غریبوں کے ساتھ امراء جو ہے وہ بھی کھانا شروع ہو گئے۔ اور پھر یہی نہیں کہ صرف کھاتے اور چلے جاتے، بلکہ کھاتے بھی اور ذخیرہ بھی انہوں نے کرنا شروع کر دیا۔ جب ایسے کام انہوں نے کیے تو اللہ رب العزت نے انہیں اس نعمت سے محروم کر دیا، اس نعمت سے انہیں محروم کر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے اس لعنتوں کا تذکرہ قرآن کریم میں بیان فرمایا کہ یہ لوگ ایسے تھے، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، کہ یہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے تجاوز کرتے تھے۔ تو یہ نافرمانی کرنا تھا کہ رب کے حکموں کو، احکامات کو پس پشت ڈال دینا، یہ حد سے تجاوز کرنا تھا، باوجود جو ہے پیغمبر کے منع کرنے کے، پیغمبر کے خلاف ورزی کرتے رہے۔
پیغمبر کی خلاف ورزی کرتے رہے، اور یہاں تک کہ ان یہودیوں نے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکانے کی کوشش کی، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو میرے رب نے بحفاظت جو ہے آسمانوں پر اٹھا لیا، اور آپ ان کے جو ہے منصوبوں ناپاک جو ہے منصوبوں سے محفوظ رہے۔ تو اہل نصارہ کا اکثریت تعداد یہ نظریہ رکھتی ہے، جو میرا اور آپ کا اہل اسلام کا بھی نظریہ ہے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، انہیں سولی پر نہیں لٹکایا۔ قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر ہے، بر رفعہ اللہ، کہ بلکہ اللہ نے انہیں آسمان پر زندہ اٹھا لیا، سولی پر انہیں نہیں لٹکایا گیا۔ وہ آسمانوں پر زندہ ہیں، قرب و قیامت تشریف لائیں گے، دجال کا قتل کریں گے، یہ ہم لوگوں کا ایمان ہے۔ اور اہل نصارہ کے اکثریت تعداد بھی یہی نظریہ رکھتی ہے کہ انہیں سولی پر نہیں لٹکایا گیا بلکہ زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف چونکہ مبعوث فرمایا گیا، ایک طرف انہیں حضرت داؤد علیہ السلام کی نافرمانی کی، پھر دوسری طرف جب آخر میں آخری پیغمبر بنی اسرائیل کے جو تھے اہل یہود کی طرف مبعوث فرمائے گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی بھی نافرمانی کی، یہاں تک کہ ان کو سولی پر لٹکانے کی بھرپور کوشش کی گئی، لیکن اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ تو یہ حد سے تجاوز کرنے والے تھے، اللہ رب العزت کا ان پر عذاب آیا۔ کہ کیوں عذاب آیا؟ تو پیغمبروں کی نافرمانی کی، ان کو جھٹلایا اور سینکڑوں پیغمبروں کو شہید کیا، اور دوسری طرف یہ بھی تھا کہ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا، کہ یہ ایک دوسرے کو برائی سے منع نہیں کرتے تھے جو یہ لوگ کیا کرتے تھے۔ قربان اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت، اللہ رب العزت نے پیارے پیغمبر اس امت کو عطا فرمائے، اور اس امت کی عظمتیں تمام قوموں سے بڑھ کر اللہ رب العزت نے فضیلتیں عظمتیں عطا فرمائی، کہ آج تک یہ امت جو ہے اس دعوت والے کام کو سنبھالے ہوئے ہے، اور لوگوں کو برائی سے روکتی ہے، نیکی کا حکم کرتی ہے، کہیں نماز کا حکم کرتے ہیں، کہیں بے حیائی سے روکتے ہیں، کہیں مبلغین تبلیغ کے ذریعے روکتے ہیں، کہیں خطباء خطیب اپنے ممبروں پر بیٹھ کر جو ہے لوگوں کو اپنی تقاریر میں لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں، ہدایت کے احکامات اور مسائل بتلاتے ہیں، جنت جہنم کے تذکرے کرتے ہیں۔ تو کہیں پر ممبر پر بیٹھ کر علماء لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں اور ہدایت کی باتیں ان کے سامنے بیان کرتے ہیں، تو کہیں پر گلی کوچوں میں، محلوں میں، گھروں کے دروازوں میں، دہلیز پر جا جا کر لوگوں کو جو ہے دین اسلام کی ترغیب دیتے ہیں، ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ کہیں مدارس کے اندر تعلیم و تعلم کی صورت میں لوگوں کو جو ہے تبلیغ کرتے ہیں، تو کہیں پر جہاد کی صورت میں لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں، تو کہیں پر جو ہے خانقاہیں بنی ہوئی ہیں، صوفیہ جو ہے اللہ کے ولی جو ہے وہاں پر بیٹھ کر لوگوں کے دلوں پر اللہ کی ضربیں لگا لگا کر لوگوں کو جو ہے اللہ کی یاد ان کے دلوں میں بساتے ہیں، آخرت کی فکر ان کے دلوں میں زندہ کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کے پیغمبر کی یہ امت کے لوگ، یہ امت جو ہے مختلف کام جو ہے دین کے شعبہ جات کا اندر بھرپور طریقے سے جڑی ہوئی ہے اور کام میں لگی ہوئی ہے، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے کام کو سنبھالے ہوئے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ اتنا بڑا اعزاز اس امت کو عطا فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے، اس کے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پھر یہ فرمایا کہ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو شخص کسی برائی کو دیکھے تو فلیغیرہ بیدہ، تو وہ اپنے ہاتھ سے اس کو تبدیل کر دے، یعنی برائی کو نیکی میں لے آئے۔ اور فرمایا کہ من لم یستطع فبلسانہ، جو شخص جو ہے ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا تو پھر وہ کیا کرے، اپنی زبان سے روک دے۔ اور پھر فرمایا کہ فإن لم یستطع فبقلبہ، اگر کوئی شخص ہاتھ سے روکنے کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو پھر وہ اپنے دل ہی میں اس برے کام کو برا سمجھ لے۔ اور فرمایا کہ یہ ایمان کا ادنا ترین جو ہے اس کے اندر جو ہے حصہ ہے، اور فرمایا یہ کمزور ترین ایمان ہے۔
اور اگر کوئی اپنے دل کے اندر برائی کو دیکھ کر کے بھی برائی کو برا نہ سمجھے تو پھر فرمایا کہ اس کے اندر رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے، وہ اپنے ایمان کی فکر کرے، وہ اپنے ایمان کی فکر کرے۔ تو برائی برائی ہے، چاہے معاشرہ اسے کس قدر خوبصورت بنا کر کیوں نہ پیش کر ڈالے۔ تو معاشرے میں بسنے والے مسلمانوں کا یہ کام ہے کہ اسے اپنے ہاتھ سے روکے۔ اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں تو زبان سے روکے، اور زبان سے روکنے کی طاقت نہیں تو کم از کم اس برے کام کو دل ہی میں برا سمجھ لے، اور اگر دل میں بھی برا نہ سمجھا بلکہ اس کی تعریفیں کی جا رہی ہیں، بلکہ ان کی امداد کی جا رہی ہے برے کاموں میں، تو پھر یہ ایمان کا ادنا سا ذرہ بھی ایمان کا ذرہ بھی اس کے دل کے اندر موجود نہیں، تو اپنے ایمان کی وہ فکر کرے، اپنے ایمان کی فکر کرے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، آپ دیکھیں گے ان لوگوں میں سے اکثریت کو کہ وہ دوست رکھتے ہیں ان لوگوں کو جو کافر ہیں۔ آپ دیکھیں گے اہل یہود کو، آپ دیکھیں گے اہل نصارہ کو، آپ دیکھیں گے اہل مشرکین کو کہ یہ آپس میں تو دوست ہو سکتے ہیں، آپس میں تو یہ ایک دوسرے کا ساتھ دے سکتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے ساتھ یہ مخلص نہیں بن سکتے۔ اس لیے میرے رب نے پیچھے بھی اس بات کا ذکر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، وہ آپس میں تو دوست ہو سکتے ہیں لیکن تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے دنیا کے اندر اہل یہود کی بنسبت اہل نصارہ کے تعداد بہت کم ہے، 80 لاکھ بھی ان لوگوں کی تعداد نہیں ہے اہل یہود کی۔ لیکن آپ دیکھیں گے امریکہ کے اندر جو ہے، ہالینڈ کے اندر، اور اسی طرح پر جرمنی کے اندر، فرانس کے اندر، جو ہے رشیا کے اندر، آپ دیکھیں گے جو ہے جو تجارتی جو منڈیاں ہیں ان پر زیادہ تر اہل یہود ہی قابض ہیں۔ تجارتی جو منڈی اسلحہ کے اعتبار سے یہ دنیا کی تیسری طاقت ہے، تعداد کے اعتبار سے بہت کم ہے، لیکن یہ دنیا کی ذہین ترین اور ضدی قوم ہے اہل یہود۔ دنیا میں ذہین ترین ہے اور ضدی قسم کے لوگ ہیں یہ اہل یہود۔ تو لیکن تعداد کے کم ہونے کے باوجود پوری دنیا میں انہوں نے مسلمانوں کو ستایا، اور مسلمانوں کی تعداد آپ دیکھ لیں سعودیہ عربیہ میں، آپ دیکھ لیں مصر کے اندر، آپ دیکھ لیں جو ہے عراق کے اندر، آپ دیکھ لیں جو ہے فلسطین کے اندر، اور دنیا کے اندر بے شمار ایسے ممالک ہیں جہاں پر چاہے وہ سعودیہ عربیہ ہو، چاہے وہ عراق ہو، چاہے وہ مصر ہو، چاہے وہ فلسطین ہو، کہ چاہے وہ اردن ہو، چاہے وہ لبنان ہو، ان مسلمان ممالک میں اگرچہ مسلمانوں کی تعداد ہے لیکن یہاں پر مسلمانوں کو ان اہل یہود نے مسلمانوں کو ستایا ہوا ہے اور اپنے اڈے جمائے ہوئے ہیں، اپنی فوجوں کو بھیجا ہوا ہے۔ اب اگر باوجود ہے کہ سعودی عرب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جزیرۃ العرب کے اندر سے اہل یہود کو نکال باہر پھینکو، لیکن ان کو نہ صرف وہاں پر جو ہے ان کو جو ہے رہنے کی اجازت دی ہوئی، بلکہ رہنے کے ساتھ ساتھ ان کی پوری طرح طرفداری کی جا رہی ہے، ان پر اخراجات کیے جا رہے ہیں، ان کے جو ہے ان کو تحفظ دیا جا رہا ہے، اور انہوں نے اپنی فوجوں کو وہاں پر لا کر بٹھایا ہوا ہے۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جزیرۃ العرب سے اہل یہود کو باہر نکال پھینکو، لیکن یہ باوجود کم ہونے کے مسلمان ممالک پر آ بیٹھے ہیں، اپنی فوجوں کو بھیجا ہوا ہے، زیادہ تر تعداد ان کی ہر جگہ تقریباً پہنچی ہوئی ہے، اور حالت یہ ہے مسلمانوں کی کہ ان لوگوں کی قلیل تعداد کے باوجود ان لوگوں کی امریکہ جو ہے بہادر کے اجازت کے بغیر نہ یہ اپنے تیل بیچ سکتے ہیں، نہ اپنے جو ہے تجارت کر سکتے ہیں، جو بھی ان لوگوں نے کام کرنے ہیں ان کی اجازت سے کرنے ہیں۔ اس قدر ایمان کمزور ہو گئے مسلمانوں کی۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ تمہارے دوست ہیں، یہ تمہارے دوست کبھی بھی نہیں بن سکتے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ تم یہ اگر کوئی تم نے اپنے لین دین کے معاملات تجارتی کام تم نے کرنے ہیں وہ کرو، اس کی شریعت اجازت دیتی ہے،
لیکن اگر تم یہ سمجھو یہ تمہارے مخلص ہیں، تمہارے دوست ہیں، تمہارے چہتے ہیں، تو اس غلط فہمی کو اپنے دلوں سے نکال دو۔ ان لوگوں نے ہمیشہ اہل اسلام کو نقصان پہنچایا، ہمیشہ مسلمانوں کو نقصان پہنچایا۔ آپ دیکھیں گے فلسطین کے اندر صابرہ اور شتیلہ نامی دو کیمپ جو ہے فلسطین کے اندر جو ہے مجاہدین کے موجود تھے، تو ان صابرہ اور شتیلہ کیمپوں پر ان اہل یہود نے حملہ کر کر تقریباً ایک ہی وقت کے اندر 32,000 فلسطینیوں کو ان لوگوں نے شہید کیا، 32,000 فلسطینیوں کو ان لوگوں نے شہید کیا۔ اور ابھی بھی آپ دیکھیں گے جگہ جگہ مسلمانوں کو جو ہے قتل کیا جا رہا ہے، ذبح کیا جا رہا ہے، شہید کیا جا رہا ہے، جبکہ مسلمانوں کی تعداد جو ہے پوری دنیا کے اندر بے حساب جو ہے وہ اہمیت رکھتی ہے۔ تعداد اکثریت ہے مسلمانوں کی، کروڑوں کی تعداد میں اہل یہود کے مقابلے میں جو ہے مسلمانوں کی تعداد ہے۔ لیکن حالت یہ ہے کہ اگر فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے تو ہونے دو، کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے تو ہونے دو، اور عراق میں ظلم ہو رہا ہے تو ہونے دو، برما کے اندر ظلم ہو رہا ہے تو ہونے دو، اور جو ہے چیچنیا بوسنیا میں ظلم ہو رہا ہے تو ہونے دو۔ آواز تک نہیں اٹھاتے، فکر تک نہیں کرتے، جبکہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ مسلمان کے سر میں بھی تکلیف ہو، دوسرا مسلمان اپنے سر میں اس تکلیف کو محسوس کرے۔ پوری دنیا کے مسلمان آپس میں بھائی ہیں، پوری دنیا کے مسلمان آپس میں ایک جان ہیں، پوری دنیا کے مسلمان آپس میں ان کو متحد ہونا چاہیے، ان کو ایک جان ہونا چاہیے۔ اگر مشرق میں مسلمان ہیں، مغرب میں ظلم ہو رہا ہے، تو مشرق کے مسلمانوں کا اندر اس کی ظلم کی تکلیف محسوس ہو، ان کا درد کا احساس پیدا ہو، یہ شریعت کہہ رہی ہے، یہ میرے اور آپ کے پیغمبر کہہ رہے ہیں۔ لیکن ہم لوگ اس قدر بے حس ہو گئے، مسلمان اگر فلسطین کے پٹ رہے ہیں تو پٹنے دو، ہمارے اوپر ہمیں کیا جاتا ہے؟ اگر عراق میں مسلمان پٹ رہے ہیں تو پٹنے دو، ہمارا کیا نقصان ہے؟ اگر جو ہے برما میں مسلمان جو ہے ذبح ہو رہے ہیں تو ذبح ہونے دو، ہمارا کیا جاتا ہے؟ تو ہماری یہ کیفیت ہو گئی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اہل یہود پوری دنیا میں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ ہمیشہ سے مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے چلے آئے۔ اور ان کے برعکس اہل نصارہ، اگرچہ ان کی تعداد اہل یہود کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، لیکن اہل نصارہ اہل یہود کے مقابلے میں تعداد کی اکثریت رکھنے کے باوجود جو ہے قوت کے اعتبار سے، اسلحہ کے اعتبار سے کمزور ہے، لیکن ہیں یہ دونوں ہی مسلمانوں کے دشمن۔ اور پھر فرمایا کہ اہل یہود کے مقابلے میں اہل نصارہ اہل یہود کے بعد مشرکین کا جو طبقہ ہے، چاہے وہ مشرکین کا طبقہ دنیا میں کسی جگہ پر بھی رہنے والا ہو، تو وہ بھی مسلمانوں کے لیے زیادہ خطرناک ہے۔ وہ آپس میں تو محبت، دوستیاں ایک دوسرے سے رکھ سکتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے ساتھ یہ لوگ مخلص نہیں ہو سکتے۔ آپ دیکھیں گے ہندوستان کے مشرکین کہ یہ لوگ مسلمانوں کو کس طرح ستا رہے ہیں، ہندوستان کے اندر کس طرح یہ مشرکین مسلمانوں کو تکلیف دے رہے ہیں، اور کس طرح مسلمانوں کو ذبح کر رہے ہیں، مسلمانوں کی عبادت گاہوں کو شہید کر رہے ہیں، گرا رہے ہیں، یہاں تک کہ بابری مسجد جو مسلمانوں کی مسجد ہے اس کو بھی ڈھانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، اور اس جیسی سینکڑوں مساجد کو انہوں نے شہید کیا اور شہید کرنے کے منصوبے بنا رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے مندروں کے بڑے بڑے مندروں کی جگہ ہیں، ہم ان مساجد کو شہید کر کر یہاں پر اپنی عبادت گاہ مندروں کا جو ہے قیام کریں گے۔ تو یہ لوگ بھی مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کی بھرپور کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے مشرکین کا بھی تذکرہ کیا، اہل یہود کا بھی ان آیات کریمہ میں تذکرہ کیا کہ آپس میں تو دوست ہو سکتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے ساتھ یہ دوستی نہیں رکھتے اور مخلص نہیں ہوتے۔ تو فرمایا تَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، آپ دیکھیں گے ان میں سے اکثریت کو کہ دوست رکھتی ہیں ان لوگوں کو جو کافر ہوئے، البتہ برے ہیں وہ کام مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ، جو ان کے لیے آگے بھیجے انفسہم، ان کے جیوں نے، کہ اس کا نتیجہ یہ نکلا جو برے کام انہوں نے آگے بھیجے، مسلمانوں کو ستا کر، ذبح کر کر، انبیاء اکرام کو شہید کر کر، ان کی باتوں کو ٹھکرا کر، آپ دیکھیں گے کہ اس کے نتیجے میں اللہ ان پر ناراض ہو گیا۔ تو یہ دنیا کے اندر ان کے لیے عذاب ہے۔
اللہ کی ناراضگی، اور دوسرا عذاب ان پر یہ ہوا وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ کہ آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ لوگ عذاب رہیں گے۔ اس آیت کریمہ کی دو تفسیریں ہیں۔ ایک تفسیر یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ رب العزت مخاطب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ جنہوں نے کافروں کو دوست رکھا، ان کی اکثریت تعداد وہ لوگ ان لوگوں کی ہے، اہل یہود کی، جنہوں نے کافروں سے دوستی رکھی۔ یعنی یوں سمجھے کہ اہل یہود منافقین سے، مشرکین سے اور کافروں سے دوستی رکھتے ہیں، لیکن مسلمانوں سے دوستی نہیں رکھتے۔ اگر دوستی کا اظہار کرتے ہیں تو بناوٹی طور پر رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح پر جو ہے مکہ کے جو کافر تھے، منافقین تھے، ان لوگوں کی دوستیاں مشرکین کے ساتھ تھیں، اور مشرکین کی دوستیاں اہل یہود کے ساتھ تھیں، منافقین کے ساتھ تھیں، لیکن مسلمانوں کو یہ ہرگز دوستی کے اعتبار سے مسلمانوں کے ساتھ مخلص نہ تھے۔ تو اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرما رہے کہ آپ دیکھیں گے ان میں سے اکثریت کو یہ لوگ کافروں کو دوست رکھتی ہیں، جس کے نتیجے میں ان لوگوں نے جو اعمال سیئہ کیے، برے اعمال کیے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے اعتبار سے، نبیوں کی جو ہے رسالت کی تکذیب کرنے کے اعتبار سے اللہ رب العزت ان سے ناراض ہو گئے، اور یہ دنیا میں ان پر اللہ کا عذاب ہوا کہ اللہ ان سے ناراض ہو گیا، اور آخرت کا عذاب میں تو یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اور پھر آگے فرمایا اگر یہ لوگ ایمان لے آتے اللہ پر، یعنی اہل یہود، اہل نصارہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور جو کچھ نازل کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور یہ دوست نہ رکھتے ان لوگوں کو یعنی اہل یہود کو، تو اللہ رب العزت فرما رہے اگر ایسا ہو جاتا تو کیا ہی اچھا ہوتا، لیکن ان میں سے اکثر فاسقون نافرمان ہوئی۔ تو یہ آیت کریمہ ہے جس کی دو تفسیریں۔ ایک تفسیر تو یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں کہ اگر اہل یہود اللہ کی ذات پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل کیا گیا معجزات اترے، قرآن کریم اترا، اس پر ایمان لے آتے، اور یہ اہل یہود کو، اہل نصارہ کو، اہل مشرکین کو دوست نہ بناتے، تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ تو ایک تفسیر تو یہ۔ دوسری تفسیر یہ کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو مخاطب کیا کہ اگر اہل یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو تورات اتری اس پر ایمان لے آتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتوں پر، معجزات پر ایمان رکھ کر شریعت موسوی کے مطابق زندگی بسر کر لیتے، تورات کے احکامات پر زندگی بسر کر لیتے، تو کیا ہی اچھا ہوتا، لیکن ان لوگوں نے ایسا نہیں کیا، ان لوگوں نے نافرمانیاں کی۔ تو ایک تفسیر کے مطابق اس آیت کریمہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تورات کا تذکرہ ہے اور آپ کی قوم کا تذکرہ ہے۔ دوسری روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کا تذکرہ ہے کہ، اور اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ لے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے کہا تھا کہ آخر زمان پیغمبر تشریف لائیں گے اور یہ اس کے علامات اور نشانیاں ہوں گی۔ تورات میں بھی یہ روایات موجود ہیں کہ تم نے اس پر ایمان لانا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو سمجھایا کہ آخر زمان پیغمبر تشریف لے آئے تو یہ علامات ہیں، یہ خصوصیات ہیں، تم نے اس پر ایمان لے کر آنا ہے۔ اپنی قوم کو پیشن گوئیاں دے کر چلے گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اپنی قوم کو پیشن گوئیاں دے کر چلے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، لیکن بجائے یہ کہ بنی اسرائیل، اہل یہود کی جماعت، اہل نصارہ کی جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے، بجائے یہ کہ ایمان لاتے مزید ضد پر، ہر درمی پر اڑ گئے اور نقصان اور تکلیف پہنچانے کی بھرپور کوشش کی۔ بہت کم تعداد ہوئی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ تو آپس میں تو یہ لوگ دوست ہوئے، آپس میں دوستیاں رکھی، لیکن مسلمانوں سے ان لوگوں نے دوستیاں نہ رکھی، بلکہ دوستی رکھنا تو دور کی بات، ضد اور اناد میں اس قدر اڑ گئے، ضد جو ہے آگے بڑھ گئے کہ ان میں سے اکثر لوگ وَلَٰكِنَّ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ نافرمان ہوئے۔
اللہ کے بھی نافرمان ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول نہ کر اور مسلمانوں کو ستا کر۔ پھر آگے فرمایا لا تجدن اشد الناس عداوہ، آپ دیکھیں گے لوگوں میں زیادہ سخت دشمنی کے اعتبار سے جو مسلمانوں سے للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے جو دشمن ہیں وہ ہے الیہود، اہل یہود کی جماعت۔ اور فرمایا والذین اشرکوا، اور اہل مشرکین کی جماعت، یہ مسلمانوں سے سب سے زیادہ بغض رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، اہل یہود بھی اور اہل مشرکین۔ پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی اہل یہود کا طبقہ موجود ہے، جہاں کہیں بھی مشرکین کا طبقہ موجود ہے، یہ دو جماعتیں ایسی ہیں، دو طبقے ایسے ہیں جو مسلمانوں سے سب سے زیادہ نفرت رکھتے ہیں، وہ اہل ایمان سے سب سے زیادہ بغض رکھتے ہیں، اہل ایمان سے سب سے زیادہ عناد رکھتے ہیں۔ یہ دو طبقے دنیا میں سب سے بڑھ کر ہیں، ایک اہل یہود کا طبقہ اور اہل مشرکین کا طبقہ۔ یہ مسلمانوں کو ہر زمانے کے اندر نقصان پہنچانے کی، تکلیف پہنچانے کی کوشش میں سرگرداں رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً، اور البتہ آپ ضرور پائیں گے ان میں سب سے زیادہ قریب محبت کے اعتبار سے ان لوگوں کو جو ایمان لائے کہ جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں، ہم نصارہ ہیں۔ تو یاد رکھیے یہ یہاں پر جو نصارہ کا تذکرہ ہے، جو محبت کے اعتبار سے مسلمانوں کے زیادہ قریب ہیں بنسبت اہل یہود کے اور بنسبت اہل مشرکین کے، یہ طبقہ اہل نصارہ کا جو ہے محبت کے اعتبار سے زیادہ قریب ہے مسلمانوں کے، یہ اللہ رب العزت فرما رہے۔ لیکن یہ طبقہ کون سا طبقہ تھا؟ آج کا زمانے کے نصارہ ہیں یا کسی اور زمانے کے نصارہ ہیں؟ تو آج کے زمانے کے یہ نصارہ نہیں ہیں، بلکہ یہاں پر جن نصارہ کا تذکرہ، جس اِنَّا نصارہ کے جو تذکرہ ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے، کہ حبشہ کے نصارہ، حبشہ میں نصارہ کی جو جماعت تھی تو وہاں سے 70 کے قریب قافلہ اہل نصارہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سن کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سن کر، قرآن کریم کو سن کر اہل نصارہ کی یہ جماعت مسلمان ہو گئی۔ یہ 70 کے قریب آئے تھے، اور شاہ حبشہ بھی مسلمان ہو گیا۔ تو یہ لوگ مسلمان ہو گئے اور پکے مسلمان تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ کیا، یہ کیوں ان کے اندر رحم دلی تھی اور کیوں یہ مسلمان ہوئے؟ یہ اس لیے ہوئے کہ سینہ کے ان میں عالم تھے، علماء کی جماعت تھی، اور اس لیے وہ رہبانہ کے پادری تھے، درویش تھے۔ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفد آیا اور فرمایا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، ان لوگوں میں تکبر نہ تھا۔ تو تکبر نہ تھا، ان میں علم رکھنے والے تھے تورات کا، انجیل کا، تو ان کے دلوں کے اندر رحم دلی آئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات خصوصیات کو دیکھ کر، دعوت کو سن کر، قرآن کریم کی تلاوت کو سن کر یہ لوگ مسلمان ہو گئے، اور شاہ حبشہ بھی مسلمان ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے اس کا اس آیت کریمہ میں تذکرہ کیا۔ تو آج کے زمانہ کے نصارہ نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر جو وفد 70 کے قریب اہل نصارہ کا آیا، اس کا تذکرہ اس آیت کریمہ میں ہے۔ تو بہرحال ان آیات کریمہ کا خلاصہ یہی ہوا کہ مسلمانوں کے کبھی بھی دشمن اہل یہود، اہل نصارہ، اہل مشرکین نہیں بن سکتے، یہاں تک کہ یہ لوگ پکے مسلمان ہو جائیں، یہ لوگ مسلمان ہو جائیں، تب تو یہ مسلمانوں کے ساتھ مخلص ہو سکتے ہیں۔ جب تک اہل یہود، اہل نصارہ، اہل مشرکین پکے مسلمان نہیں ہوتے تو مسلمان کبھی بھی انہیں اپنے ساتھ مخلص ہونے کی توقع نہ رکھیں کہ یہ ہمارے ساتھ مخلص ہے، یا ہمارے ساتھ دوستی کے اعتبار سے پکے ہیں۔ اگر اہل ایمان نے ان کے بارے میں سوچ کو رکھا تو یہ دھوکے میں پڑیں گے، نہ صرف دھوکے میں پڑیں گے بلکہ بہت بڑا نقصان اپنا کرا بیٹھیں گے۔ اس لیے تعلق رکھنا ہے تو ایک حد تک کہ جس سے اپنے کوئی ملکی اعتبار سے مفاد ہے یا تجارتی اعتبار سے مفاد ہے تو اس اعتبار سے تعلق رکھیں، لیکن ساتھ میں ڈرتے بھی رہیں کہ کہیں بھی تمہیں یہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، کہیں بھی تمہیں دھوکہ دے سکتے ہیں۔ ساتھ میں اپنا تحفظ بھی رکھیں، تعلقات بھی رکھیں، لیکن تعلقات ایک حد تک، اتنا نہیں کہ تم انہیں اپنے ساتھ مخلص سمجھنا شروع کر دو اور اپنا پکے
دوست مخلص دوست سمجھنا شروع کر دو. جہاں پر یہ غلطی کی وہیں پر اپنے آپ کو نقصان کے جو اپنے نقصان کا اندر اس نے ڈال دیا. لہٰذا سنبھل کر زندگی گزارنی ہے اور اپنے ایمان کی بھی فکر کرنی ہے, اعمال کی بھی فکر کرنی ہے, اور اپنے ایمان اور اعمال کی تحفظ بھی رکھنا ہے اہل یہود سے, اہل نصارہ سے اور اہل مشرکین سے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان آیات کریمہ کی کامل سمجھ نصیب فرمائے.